نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جب ہم میت کی چارپائی کو میت کے گھر سے اٹھاتے ہیں اور اسی طرح جنازہ کی ادائیگی کے بعد جب ہم میت کی چارپائی کو قبرستان لے کر جاتے ہیں تو آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب چارپائی کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو جو کندھا دینے کے لیے آتا ہے تو وہ آواز بلند کہتا ہے کلمہ شہادت، تو اس کے جواب میں بقیہ جو لوگ ہیں وہ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل کیا ہے، ائمہ فقہاء اور تابعین کا اس کے اوپر عمل کیا ہے، یا انہوں نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ مدون کیا ہے، مرتب کیا ہے، تو اس کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو میرے بھائی، چونکہ ہم مسائل فقہ الحنفی کی ترتیب کے مطابق بتلاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ فقہ الحنفی ہی کا لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے امام حسن بن منصور رحمہ اللہ تعالی علیہ جو فتاویٰ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اتباع کرتے تھے، یہ ان کے فتاویٰ کو مد نظر رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک فتاویٰ کی کتاب لکھی ہے، فتاویٰ قاضی خان۔ امام حسن بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ قاضی خان لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے، صفحہ نمبر 166 پر ہے یہ۔ اس عبارت کا عنوان یہ ہے کہ وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ۔ فرمایا کہ نماز جنازہ کے حوالے سے بآواز بلند ذکر کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ اگر وہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وہ اپنے جی میں ذکر کرے، یعنی آہستگی کے ساتھ وہ ذکر کرے، بآواز بلند ذکر نہ کرے۔ یہ اسی طرح ایک اور مشہور و معروف کتاب ہے الفقہ الحنفی کی، جسے بحر الرائے کہا جاتا ہے اور بڑی مستند کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے، تو یہ فتاویٰ حنفی میں بڑی مشہور و معروف کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 336 کے اوپر امام ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بھی ایک مشکل عنوان دیا ہوا ہے۔ آدھی عبارت تو وہی جو فتاویٰ قاضی خان کی نقل کی ہوئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا، یہ اضافہ بھی علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائے کے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ اور آخر میں فرمایا وَالْكَرَاهَةُ فِيهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، یعنی نماز جنازہ میں، بلکہ پوری عبارت یوں ہے وَيَنبَغِي لِمَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ أَنْ يُطِيلَ الصُّمْتَ، یہ پوری عبارت ہے۔ یہ یعنی اس کے شروع میں یہ بھی عبارت بھی آ رہی ہے وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا، آگے عبارت وَالْكَرَاهَةُ فِيهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، تو یعنی امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز جنازہ کے ساتھ بآواز بلند ذکر کرنا یا اسی طرح بآواز بلند کلام پاک کی تلاوت کرنا یا اور ذکر و اذکار ہے یا نعت خوانی وغیرہ کا اہتمام ہے، فرمایا یہ سارے مکروہ ہیں، اور مکروہ کا حکم بھی لگایا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے، تو فرمایا اس میں کراہت تحریمی پائی جاتی ہے، لہذا عام عوام الناس نے یہ جو عمل پکڑا ہوا ہے بآواز بلند ذکر و اذکار کا، اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ بلکہ فتاوی العصر کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، اور اسی طرح علامہ ترکمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ علاء الدین ناصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ فرماتے اترک الاولی، یعنی اس کا چھوڑ دینا یہ بہت ہی پسندیدہ فعل ہے۔ یہ تو لہذا میرے بھائی یہ کراہت تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ فعل درست نہیں ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہی تو ہے، ایک ذکر ہی تو ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے، تو میرے بھائی نماز جنازہ مستقل ایک شاعر اسلام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے نماز جنازہ پڑھے ہیں، اللہ کے پیغمبر نماز جنازوں کے پیچھے چلے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔